السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین آؤ مختصر قرآن سمجھیں، پارہ نمبر 24 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس میں 3 حصے ہیں۔ پہلا سورہ زمر کا بقیہ حصہ ہے، دوسرا سورہ مومن مکمل ہے، تیسرا سورہ حامیم سجدے کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ زمر کے بقیہ حصے میں بہت ساری باتیں ہیں، جن میں ایک بات اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے۔ ربوبیت اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے۔ ربوبیت کیا ہے؟ ہر وجود کو ہر مرحلے پر اس کی مناسب نشو و نما کے لیے اسباب مہیا کرنا ربوبیت کہلاتا ہے۔ بچے کے لیے ماں کا دودھ ہے، جو ابتدا میں پتلا اور پھر جیسے جیسے اس کا معدہ متحمل ہوتا ہے تو گاڑھا ہوتے جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے انواع و اقسام کے پھل اور مختلف اناج ہوتے ہیں۔ ان میں سے وہ اپنی ضرورت کی مطابق اپنے شعور کی مدد سے انتخاب کرتا رہتا ہے۔ ماں کے اندر ممتا کا جذبہ رکھ دیا، بچے کو پالنے کے دوران راتوں کو اٹھنا، دن کو اسے اٹھائے پھرتے رہنا، اس کی ہر ضرورت کا اہتمام کرنا اسے شاق نہیں گزرتا ہے، بلکہ وہ اس میں راحت محسوس کرتی ہے، خوشی محسوس کرتی ہے۔ باپ بچے کے تحفظ اور اس کی تربیت میں خوشی محسوس کرتا ہے، اس پر خرچ کر کے اس کا دل اور خوش ہوتا رہتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر بچے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ ماں اور باپ میں اولاد کی محبت اور نگہداشت کا جذبہ رکھ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک پہلو ہے۔ ہر شخص بچوں سے پیار کرتا ہے، خواہ وہ اپنے ہوں یا دوسروں کے۔ ہر شخص بچوں کو تحفظ دیتا ہے، ہر شخص بچوں کی رہنمائی کرنے پر تیار رہتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے جلوے ہیں دوستو، جو مختلف انداز میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ بچہ جوان ہوتا ہے، اس میں قوت اور سمجھ آتی ہے، اب اسے بدنی تحفظ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اب اسے ذہنی تحفظ اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر اس کے لیے ہدایت کے جملہ سامان مہیا فرما دیے، علماء اور اساتذہ نوجوانوں کو پڑھا کر انہیں زندگی کے مسائل سمجھا کر دلی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجے، انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے، پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر اس کے لیے انتظام کر دیا کہ ہر جوان بالعموم بزرگوں کی مدد پر آمادہ رہتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کے کام آ کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی شان ربوبیت سے یہ سب انتظامات کر دیے ہیں، مگر ان سے پورا فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے دوستو۔ آسمان و زمین تمام کا خالق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کے قائل تمام انسان ہیں۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے۔ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جہنمیوں اور جنتیوں کے جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مومن ہے، اس میں کئی باتیں ہیں۔ مومن کا بیان بھی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی تو ایک مومن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ فرعون کی کبر غرور کا بیان بھی ہے اس میں۔ اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل تعمیر کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان بھی ہے۔ سیدخلون جہنم داخرین کہا گیا۔ انسان کی تخلیق کا بیان بھی ہے۔ انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مر گیا۔ اور حامیم سجدے میں کئی باتیں ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق کا بیان ہے۔ اللہ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں 4 دن میں بنایا اور آسمان کو 2 دن بنائے، اس کا تذکرہ ہے۔ کافروں کی شرارت کا ذکر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تھے تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو نہ سن سکیں۔ داعی کا بیان ہے کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اور داعی کو کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے
یہاں پر تربیت دی گئی ہے۔ اس طرح یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔